مارچ کا مہینہ ہے اور اس میں مارچ کا سیزن ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں مارچ کر رہی ہیں حکومت کے خلاف، تو جس میں سیاستدان بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کرسی کی جنگ نہیں ہے، خالص عوام کی فلاح کی جنگ ہے، تو اس کو ضرور لڑنا چاہیے۔ لیکن نیتوں کو تو اللہ کی ذات جانتی ہے، کس کے دل میں کیا نیت ہے۔ جو نیت ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے، ہم تو ظاہری طور پر اس کی نیت پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن اندرون خانہ کیا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ لیکن اتنا کہنا ضروری ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کے خلاف ضرور کھڑا ہونا چاہیے، اگر زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے خلاف ضرور کھڑا ہونا چاہیے، اگر ملک میں افراتفری کا عالم ہو تو امن کے لیے ضرور کھڑا ہونا چاہیے۔ تو جس طرح حکومت اپنے جلسے کر رہی ہے، اپوزیشن بھی زور و شور کے ساتھ اپنے جلسوں کو رواج دے رہی ہے، تو لہٰذا 28 مارچ کو اپوزیشن پارٹیوں کا بھی جلسہ اسلام آباد کی سرزمین پر ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون کتنی جنگ میں کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ اور رہی بات حکومتوں کی، تو سامعین، حکومت کا لینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یا حکومت کا دینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حکومت کے فیصلے کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ حکومت کے فیصلے عرشوں سے ہوتے ہیں، حکومت کے فیصلے پروردگار کرتا ہے۔ وہ چاہے جس کو مرضی حکومت دے دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ وہ مالک الملک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مختار کل ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ دلوں کے بھیتوں کے اندر جو بھید چھپے ہوئے ہیں ان کو ظاہر کرنے والا بھی ہے، ان کو جاننے والا بھی ہے۔ تو وہ چاہے جس کو مرضی حکومت دے دے، وہ چاہے تو ذروں سے پہاڑ بنا دے، وہ چاہے پتوں سے درخت اگا دے، وہ چاہے تو قطروں سے سمندر آباد کر دے، وہ چاہے تو مردوں سے زندہ کر دے، زندوں سے مردہ کر دے، وہ چاہے تو زندہ سے مردہ کو نکال دے، مردہ کو زندہ سے نکال دے۔ یہ اس کی احکم الحاکمیت کے فیصلے ہیں، اس پر انسان مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار جل مجدہ کے ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ کئی بعض دفعہ صبح کو انسان وزیر اعظم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، لیکن شام کو جیل کی سلاخوں پہ ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے رات کو جیل میں ہوتا ہے، صبح تخت پر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 14 سال جیل میں گزار کر پروردگار نے تخت مصر اور مصر کا تاج ان کے سر پر سجا دیا۔ یہ بادشاہی اور سرداری اور یہ حکومت دینے کے فیصلے پروردگار جل مجدہ اپنے حکم سے کرتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انسان کو تو یہ سوچنا چاہیے، اگر ایک حاکم کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چل جائے تو رب کائنات کی قسم یہ بادشاہت اور کرسی لینے سے 1000 نہیں لاکھوں مرتبہ معافی مانگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود، امیر المومنین ہونے کے باوجود یہ فرماتے تھے کہ اے پروردگار، یہ خلافت مجھے نہ دیتا، مجھے کسی درخت کا پتا بنا دیتا، مجھے کسی درخت کا تنکا بنا دیتا، مجھے کوئی درخت بنا دیتا کہ مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ وہ خلافت سے ڈرتے تھے، وہ بادشاہت سے ڈرتے تھے، وہ امیر بننے سے ڈرتے تھے۔ لیکن آج ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں حکمران بن جاؤں، میں بادشاہ بن جاؤں۔ اگر ذمہ داریوں کا پتہ چل جائے تو فاروق اعظم جیسے یہ کہتے تھے کہ نیل کے دریا کے کنارے پر اگر کتا بھی پیاسا یا بھوکا مر گیا تو فاروق اعظم سے سوال ہوگا۔ کتنے حکمران ہیں ہم نے دیکھے ہیں، تاریخ پڑھی ہے کہ وہ ساری رات سجدوں میں گزارتے ہیں، نوافل میں گزارتے ہیں، اور صبح کو اٹھ کر خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، تب بھی وہ بادشاہت سے ڈرتے تھے۔ لیکن آج کے حکمرانوں کو اگر پتہ چل جائے، اگر حکمرانی لینے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا وزن ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو رب کبریا کی قسم اس کے قریب
پھٹ کے کوئی نہ اور قریب تک جانے سے گریز کریں، لیکن اللہ رب العالمین ہدایت کاملہ دے اور اس چیز کا احساس دے اگر ہم نے حکومت کرنی ہے تو پورے ملک کے اندر اس طرح کا اعتدال اور نظام لانا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو۔